قسم کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ بتا دیجیے، اگر قسم کھا کر توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا یہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ قسم اصل میں اس کی مختلف قسمیں ہیں، میں مختصراً بتاتا ہوں۔ ایک ہے قسم کسی ماضی یا حال کے کسی واقعے پر کھائی جائے، پھر اگر وہ واقعہ غلط ہے تو دو صورتیں ہیں۔ اگر انسان جان بوجھ کر کسی حال یا ماضی کے واقعے پر جھوٹی قسم کھائے تو یہ بہت سخت گناہ ہے، اور اس کا حکم یہی ہے کہ اس پر توبہ اور استغفار کرنی لازم ہے۔ اور اگر وہ واقعہ غلط تھا لیکن اس کو اپنے اس کے علم کے مطابق وہ بات اسی طرح تھی اور اس کو غلط فہمی سے اس نے یہ قسم کھا لی تو اس میں گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن ایسی قسمیں کھانے سے بچنا چاہیے۔ یعنی ویسے تو قسم کا عمومی ایک حکم یہ ہے کہ قسم کھانے سے بہرحال انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچے اور بلا کسی ضرورت کے قسم نہ کھائے۔ اور باقی یہ ماضی اور حال کی قسم کے بارے میں تفصیل میں نے بتا دی۔ جو قسم جس کی وجہ سے کفارہ لازم ہوتا ہے یا جہاں قسم کے ٹوٹنے کا تصور ہے وہ ایسی ہے کہ جو کسی مستقبل کے واقعے پر کھائی جائے، چاہے اپنا کوئی کام ہے یا کوئی اور ایسا واقعہ ہے کہ جس پر قسم کھا لی جائے کہ فلاں یہ واقعہ پیش آئے گا یا میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، تو اس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ ایسی قسم کی جو منعقد ہو جاتی ہے اور اب اگر وہ واقعہ پیش نہ آیا یا اس شخص نے وہ کام نہ کیا یا وہ کام نہیں کرنا تھا اور اس نے کر لیا تو اس صورت میں وہ قسم ٹوٹ جائے گی اور اس کا کفارہ اس کے ذمے میں لازم ہو جائے گا۔ تو وہ کفارہ یہی ہے کہ آج کل تو چونکہ غلام باندی وغیرہ کے آزاد کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ 10 جو فقیر یا مسکین ہیں تو ان کو کپڑے پہنائے جائیں، اور یا ان کو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، اور اگر ایک شخص کی یہ استطاعت نہ ہو تو پھر وہ 3 روزے رکھے۔ تو یہ آخری درجے میں جس کی استطاعت نہ ہو اس کو روزے رکھنے کی اجازت ہے۔